बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मिर्ज़ा आर्चर फार्मर आपकी खिदमत में हाज़िर। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, सुने बगैर मत कहीं जाइए। थैंक यू वेरी मच। तो बात शुरू करता हूँ मैं लियाकत बाग से। ये गालबन 1953 का वाक़या है कि हमारे लियाकत अली ख़ान साहब लियाकत बाग में एक जलसा आम से खिताब करने के लिए स्टेज पर खड़े थे। अकेला माइक था, डाइस था, वहाँ और कोई नहीं बैठा हुआ था। सामने वाली कुर्सियों पे जलसे में लोगों के आने से पहले ही उनका कातिल बैठा हुआ था गन लिए, और पीछे लोग आके बैठ के अभी उन्होंने यही स्टार्ट किया था तकरीर का हिस्सा के मेरे हमवतनों, और उस जालिम ने उठ के उनको शूट कर दिया और उसके पीछे बैठे हुए एक पुलिस के एहलकार ने उस कातिल को ख़त्म करके केस ख़त्म कर दिया। मिट्टी पाओ, यानी कि अगर कातिल पकड़ा जाता तो कत्ल करवाने वाले का नाम सामने आना था, उसको ही ख़त्म कर दिया गया ताकि केस का पता न चल सके। अब पुलिस वाला जो है उसका क्या बना, मिट्टी पाओ। अब दूसरी एक वारदात होती है कि एक जहाज़ में लियाकत अली ख़ान साहब का पूरा केस की तहकीकात करने वाला ऑफिसर बैठा फ्लाई करता है पिंडी से, और रास्ते में खालियाँ के करीब पूरी फाइल, रिकॉर्ड और उस ऑफिसर समेत उस जहाज़ को तबाह कर दिया जाता है। ये जहाज़ का हादसा क्या था? अदालत ने रिकॉर्ड मांगा, एक ऑफिसर ने जाके कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, केस क्लोज। मिट्टी पाओ। इतना बड़ा लीडर पाकिस्तान बनाने में कायद-ए-आज़म का राइट हैंड, मिट्टी पाओ। अब दूसरा आए कि अयूब खान साहब ने बहुत से काम डेवलपमेंट के शुरू किए। उनमें डैम थे जो आज भी ज़रूरी हैं, उस वक्त भी ज़रूरी थे। 2 डैम बन गए, तीसरा डैम था कालाबाग डैम। अगर वो बन जाता तो आज पाकिस्तान ना बिजली की कमी होती, ना इरिगेशन में इतना मसला होता। लेकिन चंद सियासतदान बैरून मुल्क के हाथों बिक के उन्होंने ये डैम नहीं बनने दिया। वो कौन लोग थे? वो अवाम के मुल्ज़िम नहीं, मुजरम हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कौमी एक असासे के बनने में रुकावट डाली, लेकिन शायद वो इक़्तिदार में हो, अभी तक हो। मिट्टी पाओ। अब आ जाए एक बहुत बड़ा हादसा, प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको अरेस्ट करके केस बनाया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है। सब कहते हैं ये जुडिशल मर्डर है। अगर जुडिशल मर्डर था तो किसने अदालत को मजबूर किया कि उनको फांसी पे ही लटकाया जाए? क्यों? आखिर वजह क्या थी? क्या पीछे महरक़ात थे जिनकी वजह से इतने बड़े सियासी लीडर को इस तरह शहीद कर दिया गया? लेकिन कोई भी महरक़ात सामने लाने के लिए तैयार नहीं। मिट्टी पाओ। अब आ जाए उसके बाद नेक्स्ट, ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक, जो बहुत ताकतवर डिक्टेटर थे पाकिस्तान के। बहावलपुर से उनका त्यारा फ्लाई करता है C-30, बेहतरीन किस्म का त्यारा, जिसमें से अगर आपको खतरा महसूस हो तो आप बैठे कुर्सी का एक बटन दबाया और कुर्सी जहाँ से अलहदा हो जाती है और ऊपर पैराशूट खुल जाता है। वो जो बैठा हुआ है बंदा, उस पर वो सेफ एंड साउंड ज़मीन पे उतराता है। उस कुर्सी पे बैठने वाले को आम बंदा नहीं था जिसे ट्रेनिंग नहीं थी, एक जनरल था आर्मी का, उसे सब पता था कि कैसे बचा जाता है, हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। लेकिन वो जहाज़ प्रवास के बाद ज़मीन पे गिरा, क्रैश हो गया, ज़िया साहब गॉन विद द विंड। क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, आज तक कोई नहीं जान सका। मिट्टी पाओ। अब आगे आ जाए बेनज़ीर भुट्टो,
جب ضرورت پڑی پاکستان کو ان کو باہر سے بلایا گیا، عوام نے بہت استقبال کیا. شی واز ریئلی اے گریٹ لیڈر آف پاکستان. وہ بھٹو فیملی کی چشم و چراغ تھی. لوگ پیار کرتے تھے ذوالفقار بھٹو سے. کیوں؟ کیونکہ ذوالفقار بھٹو کے بیٹوں کو چن چن کے قتل کر دیا گیا. ان کو بلا کے آفر کی گئی کہ آپ آئیں پاکستان. اسی طرح بالکل سیم تھنگ لیاقت علی خان صاحب والا واقعہ. بینظیر صاحبہ نے پنڈی میں بہت بڑے جلسے کو خطاب کیا. جلسے کے اختتام پہ وہ وہاں سے نکلی اور اپنے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھی جس کو کہ بم بھی نہیں اڑا سکتا تھا. اس کے پیچھے ایک شخص گن لیے چڑھتا ہے اور بینظیر کو کوئی کہتا ہے کہ آپ باہر نکل کے ہاتھ لائیں. وہ سان رخ کا شیشہ کھول کے باہر نکلتی ہے اور وہ شخص بڑی آسانی سے ان کو شہید کر دیتا ہے. یہی پہ بس نہیں، ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے. جس شخص نے فائر کیا وہ بھی اس دھماکے نظر ہو جاتا ہے. سیم جیسے لیاقت علی خان کو جس نے قتل کیا اس کو قتل کا کیس کو کلوز کر دیا. اس طرح جس نے بینظیر کو گولی ماری وہ بھی ختم ہو گیا بم بلاسٹ میں. اب گاڑی جو ہے وہاں سے نکلتی ہے، مستقبل کی پرائم منسٹر ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، بے یار و مددگار. ان کا ڈرائیور گاڑی لیے پنڈی کی سڑکوں پہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اسپتال کی طرح، یا پتہ ہے تو وہ جانا نہیں چاہتا. واٹس ایور. اگلی بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بھی جالا گاڑی لے کے نہیں نکلا. جاتی دفعہ وہ جلوس کی شکل میں گئی ہے. 400 گاڑیاں ان کے ساتھ تھی. جب گولی چلی واپس آئی تو کوئی بھی ان کے ساتھ واپس ساتھ نہیں آیا. اور پھر جب تک وہ شہید نہیں ہو گئی میرا خیال ہے کہ وہ گاڑی ان کی اسپتال تک پہنچی نہیں. کوئی پیچھے ایمبولینس نہیں تھی، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی سیفٹی میئر نہیں تھے. جگہ کو صاف کر دیا گیا. کیس کو اپنے ملک کے بجائے بیرون ملک سے تحقیقات پہ چھوڑ دیا گیا. اور کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ آخر اس سے فائدہ کس کو پہنچا. میٹھی پاؤ کیس کلوز. اب بینظیر بھٹو صاحب کے جتنے بھی ہیں ان کے بھائی بیٹے وہ ان کو تو ختم کرا دے، بھٹو فیملی ختم کر دی گئی. اور ایک وصیت کے بل بوتے پہ زرداری خاندان پیپل پارٹی کا وارث بن گیا. وہ جو وصیت تھی کسی نے بھی نہیں پتہ کیا وہ جینون تھی، بینظیر بھٹو نے لکھی بھی تھی یا نہیں لکھی تھی، لیکن پوری اتنی بڑی پاکستان کی جماعت جو ہے وہ بھٹو خاندان سے ٹرانسفر ہو کے زرداری صاحب کے پاس چلی گئی اور سب نے لبیک کہہ دیا. کیوں؟ میٹھی پاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مشرقی پاکستان کا سانحہ رونما ہوا تو حمود الرحمان کمیشن نے ایک بہت بڑی تحقیقات کے بعد رپورٹ بنائی. جو رپورٹ آج تک کسی کے سامنے نہیں آئی. کیوں؟ اس میں کون لوگ ملوث تھے؟ میٹھی پاؤ. یہ سب باتیں جو ہیں یہ عوام سے چھپائی جاتی ہیں. سن 1947 سے لے کر 2021 یعنی کہ 24 جون 2021 آج تاریخ ہے. عوام کو کچھ پتہ نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. واٹ واز گوئنگ آن دیئر. تو یہ جو لوگ تھے سارے ان میں ملوث وہ اصل میں کسی فیملی کسی کنبے کے ملزم نہیں، مجرم بھی نہیں. وہ تو پاکستانی قوم کے غدار ہیں، وہ تو پاکستانی قوم کے مجرم ہیں. پاکستانی قوم پاکستانی عوام کے مجرم ہیں اور اسی عوام سے حقائق چھپائے جاتے ہیں. کیوں؟ چند لوگوں کو بچانے کے لیے، چند فیملیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بڑے بڑے جو ملک ہیں جہاں پہ جمہوریت صاحب عوام بھی کہتے ہیں کہ جو سیکرٹ ہوتا ہے کوئی ایسا پلاننگ اسے بھی 50 سال بعد آپ بتا دیں کوئی بات نہیں. تو ہمارے تو 70 سال ہو گئے، 73 سال ہو گئے، اب بھی عوام اندھیرے میں ہے. تو جب تک یہ میٹھی پاؤ پالیسی چلتی رہے گی عوام اندھیرے میں رہیں گے اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے.
کوئی تو ہے جو آ کے ان تمام واقعہ سے پردہ اٹھا کے اصل مجرموں کو عوام کے سامنے پیش کرے، تاکہ عوام ان لوگوں کو دوبارہ نہ چنے، نہ ووٹ دیں، نہ ہی وہ لوگ دوبارہ آ کے پاکستان پہ حکمرانی کر سکیں۔ ہو ول ڈو دس؟ میٹھی پاؤ۔ تو میرے بھائی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ جو پالیسی ہے، یہ میٹھی پاؤ پالیسی، یہ تو چل رہی ہے، لیکن آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ اور میرے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے فون کر کے مجھے کہا ہے جی کہ آپ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں، تو ہم جو بزرگ ہیں ان کے بچوں سے کہا کریں کہ وہ بزرگوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ اپنے بزرگوں اور والدین کا بھی خیال رکھیں، اور پاکستان میں ووٹنگ کے وقت سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیں۔ یہ بہت ایک امانت ہے آپ کے پاس قوم کی، اس کو ضائع مت کریں۔ غلط لوگوں کو ووٹ دینا ظلم ہے۔ ظالم کا ساتھ دینے والا جو ہے وہ خود ظالم ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کرتے رہیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ لیکن میری دعا ہے کہ ہم سب فیصلہ کریں، اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، اچھے بندے پسند کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر و محفوظ رہے۔ آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میں اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب نے مل کے پاکستان کو چلانا ہے۔ تو آئیے اب ہم کہیں میٹھی پاؤ پالیسی اب تک زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔